جب ہم صحت کارڈ کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں اس کو ایک اور چیز سے بھی جوڑنا ہے۔ اس وقت پاکستان کو شدید ضرورت ہے انویسٹمنٹ کی۔ انویسٹمنٹ آتی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ اور گورنمنٹ کے ورڈز کے ساتھ نہیں، گورنمنٹ کے ایکشنز کے ساتھ۔ اور آپ خیبر پختونخوا کے ہیلتھ سیکٹر میں 3 اقدام دیکھ لیں اور پھر آپ مجھے بتائیں کہ اگر پاکستان کی کیئر ٹیکر حکومت ایسے ہی ایکٹ کریں گی تو انویسٹمنٹ کیسے آئے گی؟ صحت کارڈ کے تھرو خیبر پختونخوا کے 200 سے زائد ہسپتالوں میں انویسٹمنٹ ہو رہی تھی کیونکہ وہ صحت کارڈ کے سٹینڈرڈز میٹ کرنا چاہتے تھے اور ان سٹینڈرڈز پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر رہا تھا۔ لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ جو صحت کارڈ کا کانٹریکٹ ہے اس پہ حکومت عمل کرتی جائے۔ اسی لیے ہم نے مشکل وقت میں بھی صحت کارڈ کے لیے ہمیشہ پیسہ نکالا، کیونکہ لانگ ٹرم میں یہ پاکستان میں یہ دکھاتا ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کیسے لا سکتے ہیں۔ ان 200 ہسپتالوں کے علاوہ بہت سے لوگوں نے نئے ہاسپٹلز بلڈ کرنے تھے۔ یہ سب اب بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو بیوروکریٹس آج بغیر پبلک مینڈیٹ کے بیٹھے ہیں اور وہ فیصلے لیتے ہیں، نیت کو ایک طرف پہ کر دیتے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک 2 ہفتے کے فیصلے لے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی پرائیویٹ سیکٹر تو دیکھا نہیں، پرائیویٹ سیکٹر کی تو انہیں سمجھ ہی نہیں۔ یہ ایک 2 ہفتے میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو کرنٹ ہاسپٹلز ہیں، نئے ہاسپٹلز والوں کو تو چھوڑیں، کرنٹ ہاسپٹلز بھی جو ہے پرائیویٹ، وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں کوئی فائدہ ہے اس پروگرام میں رہنے کا؟ کیا گورنمنٹ اس کو چلانا چاہتی ہے یا نہیں؟ کیا ایسے تو نہیں ہوگا کہ ہم انویسٹمنٹ کر دیں گے اور بعد میں گورنمنٹ ہمیں پیسے نہیں دے گی جیسے انشورنس کمپنیز کو نہیں دیتی؟ انشورنس انڈسٹری میں پورا ایک انقلاب آنا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جو اگلی بار اس کو ٹینڈر ہونا ہے تو کتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی۔ پہلی بار تو کوئی مان ہی نہیں رہا تھا کہ ایسے ایک قدم ہو سکتا ہے۔ یہ ہے ریئل ریفارم، یہ ہے جو عمران خان نے کیا تھا، اور یہ چھوٹی انویسٹمنٹ ہے، لیکن اگر ہم یہ نہیں لا سکتے چھوٹی سی ڈومیسٹک انویسٹمنٹ تو ہم بڑے انٹرنیشنل انویسٹرز کو کیسے لائیں گے؟ اسی طرح جو 19 ہسپتال ہم نے ایکس فاٹا میں آؤٹ سورس کیے اور این جی اوز کو اور نان گورنمنٹ پرووائڈرز کو اس لیے دیے کیونکہ سرکاری ڈاکٹرز وہاں پہ کام نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ آپ کی رورل ہیلتھ کیئر کو ٹرانسفارم کر رہا تھا۔ پہلی چیز ہوئی، گورنمنٹ چینج ہوئی، بغیر یہ دیکھے کہ ٹھیک ہوا ہے، اچھا ہوا ہے، اس پہ انکوائریاں شروع ہوئی کہ اس میں تو ضرور کرپشن ہوئی ہوگی۔ بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ کام تو ہمارے ساتھ ملٹری اتھارٹیز نے بھی کیا تھا، کیونکہ ہمیں پتا تھا اور ان کو بھی پتا تھا، اور ان کو میں داد دیتا ہوں کہ اس سے قبائلی اضلاع میں وہ سروس ڈیلیوری جلدی آ سکتی ہے جو ہم ٹریڈیشنلی نہیں دے سکتے۔ خیر، اس پہ انکوائریاں شروع ہوئی اور 6 مہینے ان ہاسپٹلز کو پیسے نہیں ملے۔ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ ابھی انفارمیشن یہ آئی ہے کہ ان کو پیسے مل رہے ہیں۔ ہمارے خیال میں تو 50 سے 60 اور ایسے ہاسپٹلز جو رورل کے پی میں ہیں جہاں پہ ڈاکٹرز نہیں جاتے، وہ بھی آؤٹ سورس ہو سکتے تھے، لیکن ابھی مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ پرووائڈرز وہ رسک لینا چاہیں گے؟ پیسے تو زیادہ نہیں لگنے تھے کیونکہ وہ پیسے تو گورنمنٹ نے ویسے ہی اسپینڈ کرنے تھے، لیکن سروس ڈیلیوری بہتر ہونی تھی۔ تو اگر ہم یہ انویسٹمنٹ نہیں لا سکتے تو ہم اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کیسے لائیں گے؟ اور بڑی انویسٹمنٹ بھی ہیلتھ کیئر میں پلان تھی۔ ہمارا آلریڈی ایک کانٹریکٹ ہے آئی ایف سی کے ساتھ، جو ورلڈ بینک کا ادارہ ہے، کہ خیبر پختونخوا میں وہ ہمیں ہیلپ کرے 4 گرین فیلڈ ہاسپٹلز بنانے کا، اور ان کی جو پریلیمنری رپورٹس تھی وہ دکھا رہی تھی کہ صحت کارڈ کی وجہ سے یہ انویسٹمنٹ لانا بڑی آسان ہوگی کہ انٹرنیشنل ادارے آئے اور خیبر پختونخوا میں، پشاور میں، مالاکنڈ میں، ساؤتھ میں، ہزارہ میں ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہاسپٹل بنائے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ امیر پیشنٹس خود سے پیسے دیں گے اور باقی پیشنٹس صحت کارڈ کا سہارا اٹھائیں گے۔ تو ابھی بھی یہ بتائیں کہ وہ تو 4-5 سال کے پروجیکٹس ہیں، لیکن کس کو کانفیڈنس ہوگا کہ وہ انویسٹمنٹ لا سکتا ہے؟ یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ یہ ایک پروگرام، ایک پروجیکٹ، ایک ڈیسیجن آپ کو دکھاتا ہے کہ اگر پاکستان کو تبدیل کرنا ہے تو ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے، ہمیں کنٹینیوٹی آف پالیسی چاہیے، ہمیں یہ پاگل پن چھوڑنا ہوگا
جس میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی میں جو بھی نہیں چھوڑتا وہ غدار ہے اور جو چھوڑتا ہے وہ صاف ہے، کیونکہ ہم سب سے پاکستان زیادہ ضروری ہے. تھینک یو.